پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ انسان غیبی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابند سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر دیکھنا، اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کا خوف لازم کر، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈر اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی سے مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ تو عہد کو مضبوط پکڑ، تو عہد کو لازم پکڑ۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، نہ ہونا سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ عبادت وہاں نہیں پہنچتی جہاں غم پہنچتا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہو تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو وہ کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یادیں گناہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ وہ پاک ذات تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیز سے نواز دیتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہترین ہمارا سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تم اپنے دکھ درد گنتے ہو لیکن اس کی نعمتیں نہیں دیکھتے۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرا دیتا جو تمہیں سونے کا کوئی کنواں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو تمہیں اسی طرح ذلت سے دوچار کرتا
جو حد سے گزر جانے والوں کا وقت کرتا ہے۔ تمہیں اس نے دوسرا موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ زندگی ہر ایک پہ مہربان نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہے، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے رہے۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والوں سے لڑنا انتہا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ 3 لوگ کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارا دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان؟ تمہارا اللہ ہے رحمان۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے لفظوں کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پہ رحمت کی بارشیں ہوتی ہے، تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھا راستہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تھکنے سے پہلے اللہ حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، بس پختہ یقین رکھنا۔ تھوڑا صبر کیجیے، وہ اللہ بہت جلد تمہاری چاہت تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیزیں کے لیے منواتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ گنہگار ہو کوئی یا ہو کوئی نیکوکار، وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سکون دینے والی جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کرے اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ دے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے، وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔
آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم گمان میں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہترین جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔